السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق جو ہے وہ یہ پڑھ لیا تھا، جملہ انشائیہ کی 10 اقسام، اور وہ آپ کو یاد ہوں گی۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ابتدائی قواعد النحو ہے، ابتدائی قواعد النحو۔ اسم کی متفرق اقسام میں سب سے پہلے ہے معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کے لیے آپ یہ الفاظ یاد کر لیں: علم، ضمیر، اشارہ، موصول۔ علم طلحہ، حامد، فاطمہ، لاہور، اس طرح کے جتنے بھی نام اور نیٹ تو چارج بھی ہے، چارج بھی نہیں ہے۔ مردوں کے نام ہیں، مائک میوٹ کریں پلیز۔ خواہ وہ مردوں کے نام ہے یا عورتوں کے نام ہے، ملکوں کے نام ہے یا جگہوں کے نام ہے، تو جو بھی نام ہے ان کو کہتے ہیں علم۔ جی، خضر بھائی کو ہم نے اپنا کو ہوسٹ بنا دیا ہے تاکہ اگر کوئی مائک وغیرہ یا ویڈیو کسی کے آن ہو تو اس کو آف کر دیں۔ اچھا، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں: علم، ضمیر، اشارہ، موصول۔ اچھا، علم کیا ہوتا ہے؟ طلحہ، حامد، فاطمہ، لاہور، پاکستان، مصر، عراق، مکہ، مدینہ۔ اچھا، پہلا سوال آیا ہے کہ اسائنمنٹ کا کیا بنا، وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ تو جنہوں نے اسائنمنٹ گروپ میں دیکھی ہے وہ چیٹ میں لکھیں گے کہ گروپ میں اسائنمنٹ آ گئی ہے، وہ صرف یہ لکھیں آ گئی ہے، آ گئی ہے، آ گئی ہے۔ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اسائنمنٹ دیکھی ہو، دیکھو لینے ہوگی۔ ماشاء اللہ، لوگ ماشاء اللہ کس قدر علم کے حریص ہیں۔ ہاں جی، بس آ جائے، ہاں کچھ دیکھنا نہ پڑے، کوئی گروپ نہ دیکھنا پڑے، بس ویسے ہی علم آ جائے نا۔ ہاں، لاہور سے اڑ کر کراچی چلے جائیں۔ ماشاء اللہ 48 نمبر بھی آ گئے ہیں جی۔ جنہوں نے حل کیے وہ اپنے اپنے نمبر لکھیں تاکہ ان کو نمبر نظر آئے۔ ہاں، 42 نمبر ہو گیا، 50 نمبر ہو گیا، 40، 48، 50، 50، 42، 40، دیکھو ڈیر لگ گئے ہیں ماشاء اللہ۔ 48، 42، 38، 50، ماشاء اللہ 48، 50، کتنے لوگوں کے دیکھے نمبر ہیں۔ تو جو ابھی سوال کر رہے ہیں کہ اسائنمنٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی، اور کلاس میں آتے ہی ماشاء اللہ ان کو پہلا سوال یہ ہے کہ اسائنمنٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ یہ اپنا مائک آن کریں۔ کیا انہوں نے ہمارے پچھلے سارے اسباق جو ہیں ان کے نوٹس تیار کیے ہیں، کاپی کے اوپر لکھا ہے؟ جنہوں نے آ کر پوچھا ہے کہ اسائنمنٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی، اپنا مائک آن کریں۔
اپنا نام بتائیں. وعلیکم کروا السلام دیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا اسم گرامی؟ جی میرا نام محمد عثمان رشید ہے. میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. اور طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے ایک دو لیکچر میرے مس ہوئے ہیں. وہ میں ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں میں نے, اور انشاءاللہ وہ جلدی سن کے میرے کمپلیٹ لیکچر ہو جائیں گے پورے. اللہ کریم آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جی آمین آمین. بس اسی وجہ سے جو ہے وہ پورا تو توجہ نہ دے سکے. آپ نے گروپ میں دیکھا نہیں تھا جو وی آئی یو گروپ جو تھا؟ دوپہر کو میرے گروپ میں ایک لڑکے نے کہا بھی تھا کہ ابھی ہمیں اسائنمنٹ نہیں آئی, تو میں اسی وجہ سے پریشان ہو گیا. میں نے کبھی تک نہیں آئی. آپ نے گروپ میں نہیں دیکھا جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے؟ مثلا ابھی آپ نے سوال کیا نا, اس سے پہلے آپ نے گروپ نہیں دیکھا؟ نہیں, اس سے پہلے اس میں گروپ میں زیادہ خاص چیزیں معلوم نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے نا فالتو بھی میسج کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کس گروپ میں دیکھنا ہے. ایک گروپ ڈسکشن والا ہے, اور میں نے اسپیشل اعلان کیا تھا کہ اس میں وہ جائیں جنہوں نے اپنے سوالات وغیرہ سننے ہیں, سنانے ہیں, اور جس نے وہ نہیں کرنے تو اس میں نہ جائیں. وہ مین گروپ کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے اعلانات ہیں یونیورسٹی کی طرف سے, ادارے کی طرف سے, وہ مین گروپ. تو کیا آپ کے پاس مین گروپ نہیں ہے کوئی جس میں؟ میرے پاس مین گروپ ہے جس میں یونیورسٹی کے اعلانات آتے ہیں, وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر ہی اسائنمنٹ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. تو آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ نہیں, ابھی میں نے غور نہیں کیا اس پر پورا. ہم نے اسپیشل آپ کی سہولت کے لیے وہ بنایا ہوا ہے. آپ سے مراد صرف آپ نہیں, آپ سے مراد تمام وہ لوگ ہیں. یہ صرف آپ کا سوال نہیں, اور بھی ماشاءاللہ کئی ماشاءاللہ ذوق شوق باذوق لوگ ہیں. شیخ صاحب, اس میں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ علم کے حریص ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن ان میں کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, کچھ مصروفیت, کچھ جیسے میں بیمار ہو گیا نہیں دیکھ سکا, ایسے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, جو بیمار ہو گئے یا نہیں دیکھ سکتے تو وہ کسی سے سوال کرنے سے پہلے اس گروپ کے اعلانات کو دیکھ لیں. خود بیمار ہو گئے, اپنے پاس کسی بیٹے کو, بھائی کو, دوست کو کہیں یار اس گروپ کو دیکھو کیا کچھ آیا ہوا ہے, اسائنمنٹ آئی نہیں آئی. ٹھیک ہے, جی 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 بالکل, جی بالکل, جی بالکل محترم, بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ سارا وقت صرف آپ کے لیے نہیں لگایا, جو بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں ان سب کے لیے وہ کرنا. آپ سے میں کہہ دیتا کہ آپ مجھے پرسنل میں رابطہ کریں. اصل میں یہ آپ کا صرف ایشو نہیں, اور بھی کئی ماشاء اللہ یہاں پر ہیرے جواہرات ہیں. اب ایک نے فوراً اسائنمنٹ حل کرنی شروع کی اور پرانا رول نمبر ڈال دیا, اور پھر ہمیں میسج کر رہے ہیں جی یہ رول نمبر پک نہیں ہو رہا. ہم نے کہا آپ کو اسائنمنٹ نظر آ گئی, اور پہلے والا جو فارم تھا اس کو فل کرنا تھا, اس سے رول نمبر دینے تھے, اور وہ رول نمبر جاری ہونے تھے. اور یہ ہم نے جو ابھی فارم شیئر کیا تھا یہ صرف آپ لوگوں کی سہولت اور فائدے کے لیے اور آپ کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وگرنہ پہلے فارم فل ہوگا میں کیا ضرورت تھی دوبارہ جو ہے خواہ مخواہ اتنی جو ہے آپ کو مشقت میں ڈالتے اور خود بھی مشقت میں پڑتے. تو صرف اور صرف آپ کے تعلیمی معیار کو اور آپ کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. تو احباب گرامی جو ہے, اچھا وہ ای میل 2 دیے ہوئے ہیں, 2 بار ڈالیں. اچھا وہ کس نے بھیجا جی, یہ 2 بار کیوں لکھا ہوا؟ بھی 2 بار لکھیں, آپ کی ای میل آپ 2 بار چھوڑ کر آپ 3 بار ڈال دیں, اس میں کون سی بات ہے؟ جی جی شیخ صاحب, میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ میرا جو ایک ناقص سا مشورہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ فی الوقت وہی پڑھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو ہم جدید سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں اسی کے متعلق. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ کیونکہ ہم جتنا ہم پڑھ رہے ہیں فی الوقت اسی کے مطابق سوال کریں, باقی چیزیں تو میں آگے آتی آئیں گی, اس سے پہلے ہم سوال شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل, یہ بات تو میں نے مثال کے ساتھ بھی سمجھائی کہ آپ گاڑی پہ بیٹھ کے کراچی چلے جائیں گے, سکون کے ساتھ بس چلتے جائیں. تو ابھی جو پہلا سٹاپ آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اچانک آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ جناب وہ جو ہے کراچی آ گیا ہے, تو ایسا نہیں کرنا. جی تو ابھی ہم پڑھتے ہیں, ایک ویڈیو آن ہے. مظہر بھائی دیکھ لیں, ویڈیو ابھی تک آف نہیں ہو سکی ہے, پتہ نہیں آپ کو مل نہیں سکی نا.
کافی آپ نے دوربین اور خوردبین بھی لگائی ہوگی، لیکن وہ ویڈیو جس کی آن ہے وہ پتہ نہیں کیا جناب اس نے تلسمی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ اس کی ویڈیو نہیں مل رہی، اور وہ خود بھی ویسے ہی ماشاء اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کی ویڈیو آن ہے۔ ہاں جی، کون ہے یہ؟ ہاں آگے آگے سامنے یہ ہے، اچھا سعدیہ نواز کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہاں بند ہو گئی، کر دیا تھا میں نے ویڈیو، ابھی بند ہوا ہے جی جی۔ میں نے کر دیا، علم ضمیر اشارہ موصول، علم طلحہ حامد جتنے بھی علم ہوتے ہیں، ضمیر اس طرح کی جو ہوتی ہے میں، تو، آپ، وہ، جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آنا انتا ہوا، آنا انتا ہوا اکثر کو پہلے یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں تو وہ ابھی یاد کر لیں، آنا انتا ہوا، آنا انتا ہوا۔ اس کے بعد اشارہ ہاذا ذا کا، یہ وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہاذا ذا کا، یہ آگے ہم تفصیلاً بھی یاد کریں گے۔ اچھا جب میں نے کہہ دیا تفصیلاً بھی پڑھیں گے تو پھر ان چیزوں پر مزید سوال کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، تو بس ان کو یاد کر لیں اور مزید ہم آگے پڑھیں گے۔ الذی، اللتی، الذین، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ الفاظ ان کی نظروں میں آتے ہیں، بس ان کا نام یاد کر لیں کہ ان کا نام ہے اسم موصول۔ علم ضمیر اشارہ موصول، علم ضمیر اشارہ موصول، علم ضمیر اشارہ موصول۔ معرف باللام، معرف معرفہ بنایا ہوا باللام، پہلے تھا قلمن اور اس کی شروع میں آپ ال لگا دیں، یہ ہو گیا ہے معرف باللام، اور جب ال نہ ہو تو یہ ہو گیا معرف باللام۔ اب یہ نام آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے، اتنے جو ہے وہ یاد کر لیں، میں سنتا ہوں جن کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑے کریں، اور جن کو ابھی یاد ہو، جن کو پہلے سے یاد ہوں وہ دوسروں کو موقع دیں۔ علم ضمیر اشارہ موصول معرف باللام مضاف، علم ضمیر اشارہ موصول معرف باللام مضاف، تو پہلے چار اکٹھے کر لیں، علم ضمیر اشارہ موصول معرف باللام مضاف۔ جی سنائیں جی، سنائیں دعا علم فاطمہ، دعا اشارہ فاطمہ، اس کا نہیں، جس کا بولا جائے اس نے سنانا ہوتا ہے، سنائیں دعا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علم ضمیر اسم اشارہ موصول معرف باللام مضاف۔ بارک اللہ فیک۔ جی سنائیں مسٹر کیسر۔ ہاں یہ بھی یاد کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے، چیٹ کے اندر لکھ دیں علم ضمیر اشارہ موصول معرف باللام مضاف۔ تو نحو کی کلاس ہے، میمونہ پوچھ رہی ہے کس کی کلاس ہے؟ نحو کی۔ اچھا آگے جو دو الفاظ ہیں، ایک ہے السلام علیکم۔ علم ضمیر اشارہ موصول، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ منادہ مقصود، منادہ مقصود، مقصود یعنی معین، وہ اسم جس کے حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، تعیین اور غیر تعیین، یعنی معین اور غیر معین، ان دو لفظوں سے بات واضح ہوگی۔ جس کو آپ آواز دیتے ہیں تو آپ نے چیٹ میں جواب دینا ہوگا، جس کو آپ آواز دیتے ہیں، مثلاً 10-15 بچے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ ایک بچے کو آواز دیتے ہیں، تو وہ بچہ جس کو آواز دی جا رہی ہو، بچے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ،
تو کیا وہ ذہن میں معین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جس کو آپ آواز دیتے ہیں؟ منادا ندا، ندا سے مراد آواز۔ معین ہوتا ہے۔ اچھا، اگر نابینا آدمی بچوں کا شور سنے اور وہ ایک بچے کو بلائے، یا آدمیوں کا سوچے کہ آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کو بلائے اور کہے یا راجولو، یا راجل، او بندے ادھر آؤ، بچے ادھر آؤ، اگر نابینا آدمی بلائے تو اس کے ذہن میں ان 10-15 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ معین ہوگا کہ معین نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ ہے، معین نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں بینا اور نابینا۔ تو اگر بینا آدمی آواز دیتا ہے یا رجلو، یہ ہو جائے گا معین، اور اگر نابینا آدمی آواز دے تو وہ ہوگا غیر معین، اور اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی، وہ معرفہ نہیں ہوگا، اور مثلا پھر وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا یا رجلن، اس کی بات یہاں پر نہیں کی گئی، وہ یا رجلن ہی ہوگا۔ تو منادہ مقصود اور وہ ہوگا منادہ غیر مقصود، وہ منادہ غیر مقصود۔ تو یہ معرفہ ہونا ہے جو مقصود ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں معین ہو گیا، معرفہ ہو گیا، اور جو نابینا آدمی ہے وہ جب آواز دیتے اس کے ذہن میں معین نہیں تو معرفہ نہیں۔ منادہ کی تعریف دوران سنائیں، پھر اس کے بعد ہم مضاف کی طرف آتے ہیں۔ 3-4 سوال آ چکے ہیں، مضاف مضاف مضاف، اس کا مطلب کہ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں پڑھ رہے، یا ابھی تک آپ سمجھے نہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں تو سمجھا کر پڑھ کر ہی آگے جاؤں گا نا، پہلے آپ کو یاد کرا دی، ان کے آگے کوئی چیز سمجھنے والی نہیں تھی تو وہ بس یاد کرا دی۔ یہاں پر آگے پوری لائن کھڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے، مثال بھی نہیں پڑھی۔ جی، منادہ مقصود کی تعریف، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، جیسے آپ یا رجلو کسی بندے کو بلائیں 10-15 بندوں میں سے، ان میں سے وہ ایک بندہ معین ہو جائے گا، معین یعنی خاص ہو جائے گا 10 میں سے، وہ معرفہ ہو گیا۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو خاص ہو جائے۔ سر اس تعریف کا جو نام لیا جائے تو بھی وہ منادہ مقصود ہی ہوگا؟ اگر نام لیا جائے تو وہ تو علم کے اندر آ جائے گا نا، جی وہ تو پھر علم کے اندر آ گیا۔ اگر اس کا نام بول دیا آپ نے، کیا بول دیا ہے؟ نام۔ تو میں کہہ رہا ہوں 10-15 بندوں میں سے ایک بندے کو بلاتے ہیں یا رجلو، اے بندے، تو وہ بندہ معین ہو جائے گا۔ اگر اس کا آپ نے علم بول دیا وہ تو علم کے اندر آ گیا۔ جی جی جزاک۔ سر یا زیدو نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں، لیکن وہ یا زیدو اس میں آئے گا، پھر یا زیدو، زید جو ہے وہ علم ہے تو اس قسم میں آ جائے گا۔ جیسے سر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ بھائی بات سنے، یا کوئی بھی۔ اب دیکھیں رجل سر علم ہے، 1 جی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 40 50 بندے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کا نام نہیں بولا، صرف یا رجل کہا۔ اگر ویسے بولتے راجولون تو یہ ہونا تھا نکیرہ، جبکہ زیدن اکیلا بھی معرفہ ہے، اس کے شروع میں یا بول دو یا زیدو، وہ پھر بھی معرفہ ہے، لیکن رجل جب اکیلا ہے تو وہ نکرہ ہے، اور جب یا رجل آ جائے گا تو وہ معین ہو جائے گا، ان 50 میں سے ایک آدمی معین۔ سر اگر یا بیٹے یا بیٹی اس میں بولا جائے تو وہ بھی اس میں ہوگا، اسی میں آئے گا؟ ہاں، یا بنت بیٹی۔ ہاں، یہ بات ابھی اس نے کی تھی کہ جو مثال سمجھائی جا رہی ہے پہلے اس کو تو سمجھ لو۔ اب یا بیٹی کے اندر آگے یا بھی آ رہی ہے، وہ اس مضاف کے اندر بھی آ جائے گا۔
جی شیخ محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 50 بندوں میں سے کسی کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں تو مخصوص ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ اشارہ کے اندر آ جائے گا جس کو آپ اشارہ کر کے بلاتے ہیں. جی. معرفہ وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے. وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز. اچھا پتہ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ میں آپ سب ماشاءاللہ 185 لوگ موجود ہیں. آپ میں سے اکثر کا مجھے میسج آتا ہے کہ ان کو ڈانٹنا بالکل نہیں، کہیں چھوڑ نہ جائے. اکثر کہتے ہیں ان کو خوب ڈانٹو. کئی کہتا ہے. اچھا یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں اس کو فوکس کرنے کے بجائے دائیں بائیں دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سوال کریں اور سوال کریں اور سوال کریں. سب سے پہلی بات ہے یہ جو آپ کی دائیں بائیں کی دوڑے ہیں یہ ساری ہم پوری کریں گے. یہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے، وہاں پر ہم آپ کی دوڑے دیکھیں گے. ابھی آپ اپنے دماغ میں یہ اصول سارے جمع کرتے جائیں، مثالوں سمیت ان کو پکے کرتے جائیں، آگے ان کو اپلائی کروائیں گے آپ سے. اب ایک نے بول دیا یا ہم یا زیدو ہوگا کہ نہیں، ایک نے بول دیا یا بنتی یہ ہوگا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں کہ ہوگا کہ نہیں یا ہم آپ سے کروائیں گے. فی الحال جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں اس کو تو پکا کر لیں. اور ایک اور بات، گروپس کے اندر دیکھتا ہوں تو وہ ہم نے طلبہ کے گروپ کے اندر انتہائی سینئر ہمارے بھائی ہیں ان کو نگران بنایا ہے، تو ایک نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. آپ کچھ ادب اداب سیکھیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہماری اس یونیورسٹی کی پہلے ہر طالب علم کی فیس تھی 30,000 پر سمیسٹر تھی. فیس ایک سمیسٹر کی 30,000 روپیہ. تو ہم نے صرف یہ کہ چلیں طلبہ کے لیے اور ہم علم کو پھیلائیں تو ہم نے اس کو کم کر دیا، 4,000 مہینہ کر دیا، پھر اس کو کم کر دیا، کرونا کے دنوں میں 2,000 کر دیا، اور پھر جو ہے طویل ہماری مشاورت. یہ آپ کی کلاس چل رہی ہے، اس کے پیچھے 25 لوگوں کی مشاورت ہوتی ہے، 25 لوگوں کی. تو آپ سمجھتے ہیں شاید ویسے ہی جناب کام اور آئے اور فارم فل کر دیا، چلو جی اب بولتے چلے جاؤ جیسے جو دل پہ آتا ہے. اگر آپ میں سے ہر ایک نے 4,000 روپیہ ماہانہ فیس بھری ہوتی نا، 5,000 روپیہ، پھر کوئی ادب و آداب بھی وہ ملحوظ خاطر رکھتے نا، ہم نے فیس بھری ہوگی. ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ فری نہ کرو ان کو. تو پاکستان میں جو فری چیز ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو کئی لوگ بہت زیادہ قدر کرنے والے آپ میں اکثر موجود ہیں، لیکن کئی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چڑھائی کر رہے ہیں. خوب اس نے جو نا وہ چڑھائی کی. بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کو اس قدر ہم اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیز مہیا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ادب و آداب کے دائرے کے اندر رکھیں. ایک ہوتا ہے فائدہ ہو رہا ہو تو فائدہ ہو رہا ہو اس کا ادب کیا جائے، اور ایک ہے کہ مدرس ہو اور ایک تعلیمی سلسلہ ہے تو ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے. یہاں پر وہ لوگ جو انتہائی بادب ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو نصیحت کرنا مقصود ہے. اگر نہ ایسا جتنے کرتے ہیں تو ہم ان کو یونیورسٹی سے خارج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ پالش کیا جائے، لوگوں کو نا پالش کیا جائے، بہتری سے بہتری پیدا کی جائے. اور یہ جو ذہن ہے کہ جو چیز فری میں ہوتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اور اپنے تصورات کو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ درست کریں، درست زاویے پہ لے کر آئیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اسلام فری میں ملا ہے، قرآن فری میں ملا ہے، حدیث فری میں ملا ہے. صحابہ کرام کو قرآن، حدیث اور اسلام تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کرنی پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. اور علم کے حصول کے لیے یہاں ہم ایک حدیث آسانی سے گھر بیٹھے بستر میں بیٹھے گرم
گرم نرم گرم بستر میں بیٹھے اور گرم گرم چائے اور انڈے کھاتے ہوئے ہم حدیث یاد کر لیتے ہیں. صحابہ کرام ایک حدیث کی خاطر ایک مہینے کا سفر کرتے تھے. تو پڑھائی کے حوالے سے آپ لوگ بالکل بے فکر ہیں. اب دیکھیں منادہ پڑھایا بھی، اس کو تو پہلے یاد کر لو. ابھی میں نے وہ سنا نہیں اور سوالات کی بارش شروع ہو گئی ہے، تو ان کو ہم اپلائی کرائیں گے. ہر ایک لفظ آپ کو انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل، اس کو اپلائی کرنا، وہ سب کچھ آئے گا. پہلے اس کو یاد تو کر لو. اس کو پہلے یاد کیا نہیں، اور یا زید وہ اس میں آئے گا کہ نہیں، یا میری بیٹی، وہ اب مثال کس میں دے دی ہے؟ اردو اور پنجابی میں. میری بیٹی وہ اس میں آئے گی کہ نہیں. تو اس کو تو ابھی تک سنایا نہیں، اور میں نے ابھی سننا تھا اور سوالات کی بارش شروع ہوگی. میں جو یہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، اچھا میں نے یہ پڑھانا شروع کیا، سوال آ گیا جی مضاف، تو مجھے نظر نہیں ہے آ رہا کہ مضاف پڑھانا ہے. کئی ایک نے سوال کیا جی مضاف رہ گیا، مضاف مضاف مضاف. منادہ مقصود، ابھی میں نے سنا کئیوں کو لفظ صحیح نہیں آنا، تو میں جیسے پڑھا رہا ہوں مجھے پڑھانے دے. منادہ مقصود میم کے اوپر پیش، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو. جن کو تعریف یاد ہوئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. جی حافظ عبداللہ سنائیے. حافظ عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعین مقصود ہو، جیسے یا رجلو. ٹھیک ہے بارک اللہ. یہ تعین نہیں ہے، یہ تعیین ہے. تعیین مقصود ہو. اور میری ایک بات سب لوگ نوٹ کر لیں، ہاتھ صرف وہ کھڑا کیا کریں جو جن کو پہلے سے یہ تعریفیں یاد نہیں، صرف اس ٹائم وہ تعریفیں یاد کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس حساب سے کلاس کو لے کے چلیں. تو وگرنہ وہ پھر پریشان ہوگا کہ جی یہ جو انہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو وہ تو سنا دیتے ہیں، ہمیں تو ابھی تک ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوتا. اور یہ میں ہر سوال کے وقت کہتا ہوں کہ صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ابھی یاد کیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے کانوں تک یہ بات جاتی ہو. ہاں نور کہہ رہی ہیں میں نے ابھی یاد کیا. چلے سنائے نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر منادہ مقصود وہ اسم جس کی حروف ندا کے ذریعے تعین مقصود ہو، جیسے یا رجل. جی اب اس میں رجل کو ہم پکڑتے ہیں، اور اکیلا اگر رجل ہو، رجلن، تو یہ نکرہ ہوگا. یہ آگے لکھا ہوا ہے رجلن، کوئی مرد. اب جب ہم نے اس کے شروع میں یا لگا دیا، جیسے آپ نے یا آپ میں سے کسی ایک نے 50 بندوں میں سے ایک بندے کو بلایا، یا رجل کہا، پہلے رجل نکرہ تھا. اب یہاں پر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں رجل، تو یہاں پر وہ زید کی اور میری بیٹی وہ ساری باتیں سائڈ پہ ہو گئی. آپ اس چیز کو دیکھیں، سامنے 100 بندہ کھڑا ہوا ہے، سامنے 50 بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو اب رجلن یا طفلن یہ نکرہ ہے. لیکن جب ہم ان کو بلائیں گے 100 میں سے 50 میں سے کسی ایک کو، تو وہ 100 میں سے ایک آپ کی نگاہوں میں معین ہو جائے گا، وہ خاص ہو جائے گا. اب اس میں کون سی بات ہے مشکل جو سمجھ نہیں آتی؟ کہتے جی وہ یا زید ہو، تو زید کی تو بات ہو نہیں رہی، بات ہو رہی ہے رجلن کی. اور زید تو اوپر آ گیا عالم کے اندر، وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے. بات ہے نکرہ کی، کہ ایک لفظ پہلے نکرہ ہے لیکن ہم اس کے شروع میں یا لگا دیتے ہیں. جیسے قلمن یہ نکرہ ہے، اس کے شروع میں آپ ال لگا دیں، یہ معرفہ بن جائے گا. رجل نکرہ ہے، اس کے شروع میں آپ ال لگا دیں، کیا بن جائے گا بتائیں؟ معرفہ بن گیا. چیٹ میں جواب دینا ہوتا ہے. رجل سے الرجل، اور ایسے ہی رجل کے شروع میں یا لگا دیں، یا رجل، اب بھی کیا بن جائے گا؟
मारिफा, वो कहते हैं मुनादा। भाई मारिफा और नकरा में से पूछ रहा हूं ना, मारिफा बन गया, क्या बन गया? मारिफा। और ये सारी चीजें ऊपर वाली मारिफा है। अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम के जिस पर अल नहीं, किताबुन, अल नहीं, ये होगी नकीरा। इसके शुरू में अल लगा दो, अब ये हो जाएगा मुअर्रफ बिल्लाम, लाम के जरिए मारफा बनाया गया। अब ये मैंने 3 दफा बोल दिया है, और याद रखो आप में से जिसने इसको अपनी कॉपी पर नोट किया है वो है हकीकी मानों में तालिब इल्म, और जिसने इसका माना नोट नहीं किया तो बाद में हमें ना कहे कि जी वो तो हमें तो अरबी इबारत पढ़नी नहीं आई। क्योंकि जब आप हकीकी मानों में पढ़ने के जो उसूल हैं और जो तरीका है उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर काम पूरा होगा। मुअर्रफ बिल्लाम, लाम के साथ मारफा, ये अल के साथ मारफा बनाया हुआ, अल के साथ मारफा बनाया हुआ। अल, जैसे राजुलन, इसके शुरू में अल लगा दो, अर राजुल, कलमुन, अल कलम। अब आते हैं मुजाफ की तरफ। मुजाफ का मतलब कि एक चीज की दूसरी की तरफ निस्बत कर दे। अब जिसकी कलम चल रही है ना इसको लिखने के लिए तो वो ठीक है, और जो सिर्फ सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं तो वो छोड़ दें, ये कोर्स छोड़ दें, वो इससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते। मुजाफ, इसका लफ्जी माना अगर एक आसान करना है तो इजाफत करना या निस्बत करना, या लंबा करना है एक चीज की दूसरी की तरफ निस्बत की जाए, ये होगा माना इजाफत का। और उससे है मुजाफ यानी निस्बत किया हुआ। मसलन कलम है आपके पास, अब कलम की निस्बत किसी की तरफ नहीं, हम कलम की निस्बत कर देते हैं कि ये जैद का कलम है, हम कहते हैं कलम ज़ैदिन। अब किस की निस्बत की गई है और किस की तरफ की गई है? कलम और जैद दोनों में से किस की निस्बत की गई और किस की तरफ की गई? मसलन घर है, अब घर की निस्बत किसी की तरफ कर दें, खालिद का घर, तो किस की निस्बत की गई और किस की तरफ की गई? किस की और किस की तरफ? किस की और किस की तरफ? तो कलम की जैद की तरफ, कलम की जैद की तरफ निस्बत की गई। घर की निस्बत खालिद की तरफ। बैतुल्लाह, अब बताओ बैतुल्लाही किस की निस्बत किस की तरफ? बैत की अल्लाह की तरफ, बैत की अल्लाह की तरफ। अच्छा, जो पहला होता है इसको बोलना होता है मुजाफ। मुजाफ का मतलब निस्बत किया हुआ, और दूसरा है मुजाफ इलै, जिसकी तरफ निस्बत की गई, जिसकी तरफ निस्बत की गई। अच्छा, अब यहाँ पर वो था ना, एक हदीस थी, उसमें सवाल कर रहे थे जी ये जो है इसम है तो इसमें इसम की लामत क्या है? तो
بھئی پہلے مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، کیا لفظ تھا جس پر سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ہے، یہ مفتاح الجنتی۔ چلیں جی، مفتاح چابی۔ اب کس کی طرف نسبت کی گئی؟ ایک ہے چابی اور ایک ہے جنت۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں چابی کو کیا کہیں گے، مضاف یا مضاف الیہ؟ چابی کیا ہوگا؟ چابی ہو جائے گا مضاف، ایسے اپنی چیٹ تیز کرو، مضاف۔ اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اب یہ آپ کے اگلے سمیسٹر میں آنا ہے، اسم کی علامت ہے۔ ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کر دے گی، تو اگر ہو اکیلا مفتاحن، اس کا معنی چابی، کوئی چابی، کمرے کی چابی، گھر کی چابی، گاڑی کی چابی، موٹر سائیکل کی چابی، تالے کی چابی، چابی پتہ نہیں کس کی چابی۔ اب مفتاح الجنتی، کیا مفتاح چابی معین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خاص ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسجد کی چابی خاص ہوگی، بیت اللہ کی چابی خاص ہوگی، گھر کی چابی، الماری کی چابی تو کیا ہوگی؟ خاص ہوگی۔ اب یہ بن گیا معرفہ، پہلے تھا یہ نکرہ تو اب ہو گیا ہے معرفہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہو گیا کس کی طرف؟ ال والے کی طرف مضاف ہو گیا، ال والے کی طرف مضاف ہو گیا۔ مفتاح الجنتی، مفتاح الجنتی۔ اور یہ ایک عام اصول یاد رکھ لو کہ یہ بھی اسم اور یہ بھی اسم، دو اسم دوسرے پر الف لام ہو، دو اسم دوسرے پر الف لام ہو تو یہ ہوتے ہیں مضاف مضاف الیہ۔ جیسے میں پڑھا رہا ہوں، جو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ دوڑنے کی کوشش کریں، دائیں بائیں دوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جدھر کو گاڑی جا رہی ہے نا، بس سکون سے بیٹھ کر دوڑتے چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو اچھا یہ تو بائی پاس سے جا رہی ہے، چلو ہم سیدھا ہی چلتے ہیں، اور گاڑی سے نیچے اتر کر دوڑ لگانی شروع کر دو، اور آگے کھیتوں کھلیان آ جائیں، اور اس میں جو ہے وہ ندی نالے اور کھائیاں آ جائیں اور پانی آ جائے، اور پھر جو ہے کام خراب ہو، پھر کہیں جی یہ کیا بن گیا۔ نہیں جی وہ تو گاڑی ادھر سے جا رہی ہے، وہ تو اتنا دور سے جا رہی ہے، تو ہم سر پٹ درمیان سے چلتے ہیں۔ اچھا پھر تو جب پہاڑوں کے اوپر ہے نا، تو اوپر سے وہ گھومتی گھومتی بیچاری گاڑی آتی ہے، اوپر سے سیدھی نیچے کچھ لانگ لگا دیں، یہ نیچے جانا ہے، نیچے کھڑا ہوا ہے جی کیا کر رہے ہیں، ابھی اتنا دائیں بائیں گاڑی گھوم رہی ہے۔ پچھلی کلاس بھی جو ہے لائیو کلاس 150-200 طلبہ ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ بڑے سکون سے بیٹھے رہتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اصل میں نا حریص ہے نا، حریص، ذوق شوق کہ جو ہے وہ کٹھے ہی۔ اچھا کبھی آپ نے روٹی کھاتے ہوئے پھر پوری روٹی جو ہے منہ میں ڈال لی ہو کٹھی؟ ممکن آپ کے پاس بیٹھے کچھ چھوٹے بچے بھی مینگو کھاتے ہوئے پورا مینگو کھا گئے ہوں، چلو جی پورا مینگو ہی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہلو اب دیکھ لو مائک آن ہو گیا۔ جی مفتاح الجنت، مفتاح الجنت اصلا۔ اچھا آپ دیکھیں ال اس کے شروع میں آ گیا، یہ بھی ہو گیا معرفہ، اس کے شروع میں ال ہے، یہ بھی ہو گیا معرفہ۔ آپ نے کہنا جی نہیں تو وہ تو ہم نے تو پڑھا تھا اسم۔ اچھا ٹھیک ہے جی،
تو اب ایک اسٹیشن آ گیا، اب دوسرا آ گیا، اب تیسرا آ گیا، وہ پہلے پہ بیٹھا رہنا ہے، اگلے پہ نہیں جانا. تو یہ اسم بھی ہے، اور اسم کی قسم آگے ہوگی کہ معرفہ ہے کہ نکرہ. اسم ہو گیا، اور اسم کے آگے دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. تو یہ ہے معرفہ، نکرہ نہیں ہے. یہ بھی ہو گیا معرفہ. اور مفتاح بتاؤ، مفتاح الجنتی. تو اب جو مفتاح الجنت، یہ جو مفتاح ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. بعض کہہ رہے ہیں نکرہ. نکرہ کیوں بھی؟ ہم کہہ رہے ہیں مفتاح الجنتی، جنت کی چابی. کس کی چابی؟ ایک ہوتا اکیلا چابی، اب پتہ نہیں کس کی چابی. جب ہوگا جنت کی چابی. اور ہم نے جو اوپر جتنی چیزیں پڑھی تھیں ان میں سے جس کی طرف بھی مضاف ہو جائے وہ معرفہ بن جانا ہے. ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کون سی؟ علم ہے، ضمیر ہے، اشارہ ہے، موصول ہے، معرب باللام ہے. کوئی بھی چیز مثلا قلم آپ لگا دیتے ہیں، قلم کی اضافت اس طرف ہو جائے، اس طرف ہو جائے، یا اس طرف ہو جائے، یا اس طرف ہو جائے، یا اس طرف ہو جائے. مثلا قلم الرجل یہ بنے گا نا اگر اس طرف نسبت کریں گے. قلم الرجل ایک ہوتا اکیلا قلم، اور ہم نے کہہ دیا قلم الرجل آدمی کا قلم. اب یہ خاص ہو گیا، معین ہو گیا، بندے کا ہے، عورت کا نہیں، بچے کا نہیں. تو ان 1 2 3 4 5 ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف جو بھی نکرہ مضاف ہو جائے گا وہ معرفہ بن جائے گا. قلم پہلے نکرہ ہے، قلمون نکرہ ہے. لیکن جب یہ ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. اچھا پہلے میں نے آپ کو مضاف سمجھانے کے لیے 10 منٹ لگائے ہیں، اور اب یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے کر دیں. شروع میں قلم لکھ دیا تو قلم کو اس کے ساتھ ملا دو، قلم و طلحہ معین ہو جائے گا. قلم و انا یعنی پھر قلمی بن جائے گا، میرا قلم معین ہو گیا. قلم و کا انتا کی جگہ پر کا ہو جائے گا. یہ ہم پڑھ لیں گے آگے تفصیل کیسے بدلتے ہیں. قلم و ہاذا، قلم و الذی اس کا قلم، اور قلم الرجل آدمی کا قلم. تو یہ ہو جائے گا معرفہ. تو آپ نے یہ کرنا ہے ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرب باللام، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے گا وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے. اب یہ لائن سنانی ہے، دہرانی ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے 10-15 منٹ لگ گئے، اور مجھے پتا تھا اس کو پہ ٹائم لگنے اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. پہلے اگلے کو سمجھا لیا کہ وہ آسان ہے، اس کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں. قلم ہو معرفہ ہو گیا، اس کا قلم. جی جس کو یہ لائن یاد ہو گئی وہ ہاتھ کھڑے کریں، اور جن کو ابھی یاد ہوئی وہ ہاتھ کھڑے کریں. میری بات پوری کی پوری سنیں اور اس کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں، اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. اور جن کو پہلے سے یاد ہو وہ اصرار کریں اور دوسروں کو موقع دیں سبق سنانے کے لیے. مضاف وہ اسم جو مذکورہ بالا، مذکورہ بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اوپر جن کا ذکر کیا گیا، وہ بھی ہم نے پڑھی. 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے رسول اللہ. تو جن کو یاد ہو گیا وہ سنانے کے لیے صرف 2 طلبہ سے سنوں گا، تو سنائیں. سعدیہ احمد. وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اسے مضاف کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ میں رسول مضاف ہے. بارک اللہ بارک اللہ. آپ فیصلہ آباد سے ہیں، بقیہ لوگ بھی اپنے ساتھ شہر لکھا کریں. آج ہی دوسری کلاس میں فیصلہ آباد کی ایک ہماری اسٹوڈنٹ وہ بتا رہی تھی
कि फैसलाबाद से एक स्टूडेंट वो पहले सेमेस्टर में है, वो कहती है पहले सेमेस्टर वाले शेख साहब को बहुत तंग करते हैं और शेख साहब तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनको मैसेज करूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा उनको बताया नहीं कि उनको पता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। कहते मैंने उसको कहा है कि उनको पता है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। कहते लोग उनको बहुत तंग करते हैं। तो पता नहीं बकिया लोगों को भी समझ आ जाए, अल्लाह करे ना जी। तो जो अभी अभी याद करें वो सुनाया करें, वो हाथ खड़ा किया करें। अभी दूसरा सवाल आया, ठीक है, एक ने सुना लिया, वक्त हमारे पास काम होता है। अब आपने बताना है रसूलुल्लाह, तो रसूल मज़कूरा 5 किस्मों में से किस की तरफ मुजाफ है? आपने चैट में जवाब देना होगा। रसूल मज़कूरा 5 किस्मों में से किस की तरफ मुजाफ है? एक ने कहा इसमें अलम, इसमें अलम, इसमें अलम, इसमें अलम, अलम 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 अलम। ढेर लग गया जी अलम के। एक आया मुर्रफ बिल्लाम। अच्छा, अब हम दोनों को जमा कर देते हैं। अलम, लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह का अलम है और इसके शुरू में अल भी है, लिहाजा ये मुर्रफ बिल्लाम भी हो गया। अब दोनों चीजें इसमें जमा हो गई कि ये अलम की तरफ भी मुदाफ है, रसूल, रसूल मुदाफ है। किसकी तरफ मुदाफ है? अलम की तरफ मुदाफ है। और मुर्रफ प्लस मुर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, दोनों चीजें इसके अंदर है कि रसूल जो है मुदाफ है, तो आप इसको कह सकते हैं कि अलम की तरफ मुदाफ है, जैसे जवाबात के अंबार लग गए। और ये भी कह सकते हैं कि मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुदाफ है। ठीक हो गया। जिसके साथ ही आपका ये मरफा वाली बात मुकम्मल हुई। अभी नकीरा है, नकीरा का पहले नुतक ठीक कर ले। नकीरा, 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 नकीरा। ये कह रहे मुजाफ की समझ नहीं, तो आप लोग पीछे से 20 मिनट पीछे आपने वीडियो सुननी है। हमने बड़ी तफसील के साथ मुजाफ को समझाया है। आपका शायद नेट वगैरह का इशू हो तो उसको आपने दोबारा सुनना है। और जो चीज़ इंसान को समझ ना आए उसको पहले 3 दफ़ा सुने, 5 दफ़ा सुने, 7 दफ़ा सुने, फिर भी ना समझ आए तो फिर शिकायत करें कि जिसकी समझ नहीं आ रही। और अभी अगर हम यहाँ पर सवाल करें कि जिनको अभी अभी मुजाफ की समझ आई है इस क्लास में, पहले उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, पहले उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था मुजाफ क्या है, लेकिन इस क्लास में उनको समझ आई कि मुजाफ क्या होता है। कलम की हम निस्बत कर देते हैं ज़ैद की तरफ, बैतुल्लाह, अब बैत की निस्बत लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, तो वो अपने हाथ खड़े करें किसमें, इसमें चैट के अंदर। मुझे 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 लिखते जाए, मुझे मुझे, जिनको अभी समझ आई हो। देखिए इतनी लाइनें लगी हैं। अब यहाँ पर 200 तलबा है, तो अगर मिसाल के तौर पर 100-150 को समझ आ गई है, 180 को समझ आ गई, 20 को नहीं आई, 30 को नहीं आई, तो उन 20-30 को चाहिए कि वो बाद में हमारी वीडियो को 3 बार सुने, 5 बार सुने, 10 बार सुने। देखो कितने लाइनें लगी हैं। और किसी भी बात को जब आदमी पहली दफा सुनता है, वैसे तो मैं 3 दफा 4 दफा दोहरा देता हूँ, तो आपको अगर समझ नहीं आती तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि आपने ऐसे नहीं समझा कि मैं खास आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने ऐसे समझा होता तो 100% छोड़कर 200% आपको समझ आ जानी थी, ये पक्की बात है। और अभी भी अगर मैं इनका माइक ऑन करके ना वही बातें दोबारा दोहरा दूं, इनको सारी समझ आ जानी। और पहले मैंने आपसे किताबों के ऊपर लिखवाया था कि आप में से हर एक ऐसे पढ़े जैसे मैं खास उसको पढ़ा रहा हूँ। जिसने नहीं लिखा वो लिख ले। माशाअल्लाह 201 तलबा जो है वो हो गए। जी, बल्कि यहाँ पर कई लोग अभी इतराफ करेंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था लेकिन पहले समझ नहीं थी, और यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें वाज़े हो चुकी है उनके लिए और उनको समझ आ चुकी है। नकरा की तारीफ। उस्ताद जी सिर्फ एक सवाल,
मुझे मुजाफ का तो समझ आ गई थी, मुझे ये पूछना था अगर मुजाफ में अल तो नहीं आता ना, फिर भी अगर मुजाफ बन रहा है लफ्ज तो वो वो तो मारिफा हो जाता है क्या? जी, हमने सवाल किया था मिफ्ताहुल जन्नती, मिफ्ताह अल वाले की तरफ मुदाफ हो रहा है। हमने सवाल किया था मिफ्ताह ये मारिफा है या नकिरा। तो आपने उस वक्त कोई जवाब सुना या देखा कि नहीं देखा था? मैंने मारिफा कहा था, लिखा था। अब बताएं, हम बोलते हैं चाबी और बोलते हैं कि मसलन आपके घर की चाबी, आपके जो है गाड़ी की चाबी, एक अकेला चाबी और एक गाड़ी की चाबी, आपकी गाड़ी की चाबी, तो वो मारिफा हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। मारिफा का मतलब है मुअय्यन, मुअय्यन का मतलब है ताजीन, ताजीन होगी, तखसीस होगी, वो खास होगी कि नहीं होगी? हाँ खास होगी। हाँ, नकरा का मतलब है आम और मारिफा का मतलब है खास होगी। एक है चाबी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी समझ आ गई। कहाँ से मसला बना है? आम और ख़ास से मसला समझ बना है। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि हमने तारीफ में जब कहा था ना, क्या कहा था? ये जो ताजीन, ताजीन बोला था ना, ताजीन ये वाली चीज, इसको आपने फोकस नहीं किया था कि 100 बंदा खड़ा है उनमें से कोई एक को बोलते हो। अब देखिए किसी का माइक ऑन हुआ है और वो आपस में बातें कर रहे हैं और 10 मिनट बाद वो माइक ऑन करके कहें कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई थी। माज़रत उस्ताद जी, मैं पुराने लिंक से लॉगिन कर रही थी, वो मतलब क्लास ज्वाइन हो नहीं पा रही थी। हाँ तो फिर माज़रत। यानी आपने लेट क्लास ज्वाइन की है? हाँ हाँ ठीक है। तो बकिया आप भी और बकिया तमाम भी, अगर 10 मिनट आप लेट पहुंचे हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, तो इसका मतलब यह है कि आप ज़हन में रखें कि जो 30 मिनट पहले वाली बातें हो चुकी हैं वो पता नहीं क्या हो चुकी हैं। लिहाजा इस सबक के मुतालिक मुझे वो पहले 30 मिनट में रिकॉर्डिंग सुनूंगा या सुनूंगी कि ना, जो मेरे सवालात हैं वो उनके जवाबात वहाँ पर मौजूद हों। और क्लास के बाद अगले दिन किसी भी वक्त वो पहले वाले 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट वो अपने उसको ज़रूर सुने। और पूरी क्लास में जिसको जहाँ भी समझ ना आए समझाते हुए, पहली बात तो ये है कि ऐसे समझें जैसे मैं ख़ास आपको समझा रहा हूँ, हर कोई ऐसे समझे। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो बाद में उस टाइम को नोट कर लें और बाद में उतनी जगह 10, 15, 20 मिनट वाली उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार सुने। और आपके डिस्कशन ग्रुप जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें कर सके। लेकिन वो एडमंड्स के जो रूल हैं उनको आप फॉलो ही नहीं करते, फिर वो मामलात होते हैं जो आपको पता है। सर जी सर, ये पढ़ाते हुए जो मुश्किल लफ्ज आ जाते हैं अरबी के, इनके मैंने भी बता दिया करें आप, तो आसानी हो जाएगी। कौन सा लफ्ज मुश्किल आया? सर जिनके हमें मैंने नहीं पता होते, मसलन जैसे आप सफ़ा नंबर आप कोई सर लफ्ज सफ़ा बोले नंबर ना, आप सर कोई लफ्ज जैसे बोले। अल्लाह, सर अल्लाह जी है, अल्लाह ती है, उसके बाद तुफा है हाँ और उसके बाद बारिद है। देखें, जिसका माना जरूरी हो तो मैं बता दूं। जब मैंने कहा कि इसको आपने ऐसे याद करना है, कुरान के अंदर साद आपने बताना है, आपने कुरान में अल्लाह जी का लफ्ज देखा है कि नहीं देखा? जी सर। हाँ, अब आपने इतना ज़हन में रखना है कि ये है मारिफा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये बात पहले हुई थी कि जैसे मैं आपको चला रहा हूं वैसे चलो, ना कि आप गाड़ी से उतरकर नीचे दौड़ लगा दो। ठीक है।
नकिरा वो इसम जो किसी गैर मुअय्यन शख्स, चीज या जगह पर दलालत करे। वो इसम जो किसी गैर मुअय्यन मुअय्यन जैसे अभी बता दिया था, ये राजुलन आदमी, ये गैर मुअय्यन है, आदमी कोई आदमी। और जब हम 100 में से एक को बुलाएंगे तो हमारे दिमाग में वो मुअय्यन हो जाएगा, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। अब ये मुअय्यन और गैर मुअय्यन उर्दू का लफ्ज है, ये चीज मुअय्यन है, ये गैर मुअय्यन है। आदमी चले ये आम है, पता नहीं कौन आदमी। और जब 100 में से एक को हम बुलाएंगे तो वो खास हो जाएगा, हमारे दिमाग में खास हो जाएगा, आम और खास। इमरातुन औरत, मसलन अगर कर देते हैं इमरा तो फिरौन की बीवी। अब फिरौन की बीवी, अब ये मुअय्यन हो गई कि नहीं हुई, यानी मार्फा होगी या नकिरा? हाँ होगी मुअय्यन। तो अकेली इमरातुन औरत, पता नहीं कौन सी औरत है। जब कह दिया फिरौन की औरत, फिरौन की बीवी, इमरातु फिरौन, जैसे कुरान में है। किताब, किताब जब हम कहेंगे किताबुल्लाही, अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत कर दें तो फिर क्या हो जाएगी? मारिफा, मारिफा कह लो, मुअय्यन कह लो। महफज़ा बस्ता, बलदुन मदीनतुन कोई शहर, कोई, उर्दू में ये लफ्ज कोई आता है, कोई कोई कोई। उर्दू में नकिरा के तर्जमे में कोई, एक या कोई एक या कुछ। मसलन हम कहते हैं माउन, इसका मतलब होगा कुछ पानी। जैसे कलमुन कोई कलम, किताबुन एक कलम, एक किताब या कोई एक किताब, माउन कुछ पानी। हर जगह इस इजाफे की जरूरत नहीं कि आप कहें कि हर जगह ये कोई एक लगाएं, तो जरूरत नहीं है। इसके साथ ही हम इसी पे इक्तिफा करते हैं, अगले सबक की तरफ आते हैं। तो ये हमने गर्दान याद की थी और आपने उम्मीद है एक सांस में पक्की कर ली होगी। जिन्होंने हमारे इस क्लास में जो जुमेरात को क्लास हुई उसके बाद से लेकर अब तक इस गर्दान को पक्का किया है, पहले मतलब पहले नहीं आती थी लेकिन अब पक्की की है, और वो सारी गर्दान एक सांस में रवानी से सुना सकते हैं। सिर्फ वो तलबा हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने इन 2-3 दिनों में गर्दान याद की है। सिर्फ हम 2 तलबा से सुनेंगे। जी सुनाए जी, शबाना कंवल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर नसरा की सुनानी है। नसरा अशबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी। जी सुनाए शाफिया। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतो नसरना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी। ये एक और से सुनते हैं, लुकमान। लुकमान सुनाए। नहीं आवाज आ रही। जी नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मान मैं लेडीज हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
نصرا نصرا نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا. بہت خوب، بارک اللہ فیک. ہم نے اس کا ترجمہ یاد کیا تھا. اسے ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان کئی مردوں نے مدد کی. اسے ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان کئی عورتوں نے مدد کی. تو ایک مرد نے مدد کی، سامنے بندہ بیٹھا ہے. تم دو مردوں نے مدد کی، تم کئی مردوں نے مدد کی. تو ایک عورت نے مدد کی، تم دو عورتوں نے مدد کی، تم کئی عورتوں نے مدد کی. آخری دو جملے میں ایک مرد یا ایک عورت نے مدد کی، ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا کئی مردوں یا کئی عورتوں نے مدد کی. صرف ترجمہ سنانا ہے. تو جو صرف ترجمہ جنہوں نے پکا کیا ہے، جنہوں نے صرف ترجمہ پکا کیا ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں. جی سنائے جی. بنت مجیب الرحمن کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. تو ایک مرد نے مدد کی، تم دو مردوں نے مدد کی، تم سب مردوں نے مدد کی. تو ایک عورت نے مدد کی، تم دو عورتوں نے مدد کی، تم سب عورتوں نے مدد کی. اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی. اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی. میں ایک مرد یا ایک عورت نے مدد کی، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتوں نے مدد کی. السلام علیکم. اٹھان ہی غلط ہے. مخاطب بولے تو، غائب کا فقہ چھوٹ گیا. جی بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا جی، یہ جنہوں نے کہا ہے کہ غلط کہا ہے یہ اپنا مائک دوبارہ اوپن کریں. جی بزرگوں اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جنہوں نے کہا تھا ایک سیگا چھوٹ گیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا اسم گرامی؟ محمد ضیاء اللہ خان سعید. محمد ضیاء اللہ خان شہید سعید. بات سے کب سے دعا ہی نہیں رہے بولا سعید. اچھا ٹھیک ہے. بنگلور سے. سعید. سعید ٹھیک ہے. محمد ضیاء اللہ خان سعید. کتنی عمر ہے ماشاء اللہ آپ کی؟ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں. کیا مصروفیت ہے آپ کی ضیاء اللہ خان سعید صاحب؟ وہ کلاس ہوتی ہے نا، کلاس کلاس ہوتی ہے نا کلاس. تو کلاس میں 50 بچے بیٹھے، استاد سن رہا ہو تو استاد سن رہا ہوتا ہے کون کیسا سنا رہا ہے. تو بعض طالب علم پاس آ کر کہتے اوہ غلط 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 غلط. بعض اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو سنا رہا ہوتا ہے نا، اوہ غلط غلط غلط. چلے گیا. ضیاء اللہ سعید صاحب چلے گئے ہیں؟ نہیں ہم حاضر ہوں، بولیے. تو دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں تو میرے سامنے ہے، میں کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑھانے لگا. تو مجھے پتا ہے کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے اور کیا کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل. ہاں چلیے آپ سنائیں گردان. آپ گردان سنائیں. نہیں آپ نے ترجمہ سنانا ہے. ہاں ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کیا، ان سب مردوں نے مدد کیا. اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کیا، ان سب عورتوں نے مدد کیا.
तू एक मर्द ने मदद किया, तुम दो मर्दों ने मदद किया, तुम सब मर्दों ने मदद किया। तू एक औरत ने मदद की, तुम दो औरतों ने मदद किया, तुम सब औरतों ने मदद किया। मैं या हम सब मर्दों ने मदद की और हम सब ने मदद किया। इसमें ना बोलना होता है हम दो मर्दों या दो औरतों, क्योंकि ये तस्निया के लिए सीगा आ जाएगा ना। तो एक ही है उसमें। और तस्निया में नफरतु नफरना। काबिल एहतराम है, तो मैं आप सब की जो है वो इकराम एहतराम और जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता और ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि बस ना मुझे पढ़ाने दिया करें, आप सब से इल्तिमास है। तो ये जमा के लिए हो जाएगा, जमा में भी आगे दो किस्में हो जाएंगी, मुजक्कर और मुन्नस। तर्जुमा ऐसे बोलना होगा हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों। इसको पर रट्टा लगाना पड़ेगा एक दफा ना, कोई भी चीज होती है, खास तौर पर आप में से अक्सर लोग बड़ी उम्र के हैं, 30 साल से ऊपर जब उम्र हो जाती है ना, 25 साल से ऊपर, फिर रट्टा लगाना मुश्किल हो जाता है। आप में से अक्सर तलबा ऐसे ही हैं, बहुत खाल खाल हैं जो 20 से नीचे हूँ, अक्सर की उम्र जो है 20 से ऊपर, 30 से ऊपर, ज्यादा की उम्र 30 से ऊपर है, 30, 40, 50 के दरमियान ये उम्रें हैं, मुझे मालूम है। और यहाँ पर 60 की उम्र के भी पढ़ते हैं मेरे पास। ये पिछले हफ्ते हमारे एक स्टूडेंट तशरीफ लाए जिनकी उम्र थी 67 साल और 7 माह, इंजीनियर थे, तो वो हमारे पास जो है वो 67 साल और 7 माह, आप हिसाब लगा लें। तो मुझे इस बात का सब एहसास है, इदराक है, तो बस जो है वो जैसे जैसे मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, आप सब वैसे वैसे चलने की साथ साथ कोशिश करें। जी, तो आज हम अगर तीसरी लाइन याद करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आसान है। कुछ बंदे आपके सामने बैठे हैं, बंदे हैं, खवातीन हैं और कुछ गायब हैं। तो जो सामने उनके लिए मुखातब का लफ्ज आता है या हाजिर का बोलते हैं, तो ये सारे हैं मुखातब के ना, मुखातब। आपके सामने बैठा है एक बंदा, तो वाहिद मुदक्कर मुखातब, तस्निया मुदक्कर मुखातब, जमा मुदक्कर मुखातब। अच्छा, ये वाहिद तस्निया जमा यानी एक दो या ज्यादा, एक दो और कई, यानी ज्यादा के लिए हम यहाँ पर उर्दू में तर्जुमा लेकर आए हैं, कई जमा के लिए। एक वाहिद तस्निया जमा, वाहिद मुदक्कर मुखातब, तस्निया मुदक्कर मुखातब, जमा मुदक्कर मुखातब। जो आपके सामने बंदे बैठे हैं, अगर खवातीन बैठी हैं, वाहिद मुन्नस मुखातब, तस्निया मुन्नस मुखातब, जमा मुन्नस मुखातब, ये वो हैं जो आपके सामने बैठे हुए। तो ये 6 लफ्ज दोहराएं और सुनाएं। जो अभी याद करें वो हाथ खड़ा करें, जो अभी याद करें वो हाथ खड़ा करें, जो ये वाला टेबल अभी याद करें वो हाथ खड़ा करें, जिनको पहले से याद हो वो दूसरों को मौका दे। ये हमारे इस इदारे का ये भी इम्तियाज है कि हम क्लास के दौरान ही सबक याद करवाते हैं, और ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो मैं फिजिकल क्लास पढ़ाता हूँ उसमें भी यही तरतीब होती है कि सबक पढ़ाता हूँ और याद कराता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम सादिया नवाज है, मैं ननकाना साहब से हूँ। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ पार्टिसिपेट करने की, लेकिन मुझे जूम चलाना नहीं आ रहा था, और आज फर्स्ट टाइम मैंने क्लास अटेंड की है। तो मैंने आज पहला लेक्चर भी सुबह सुना था, मुझे उसमें से काफी अच्छी समझ आई है, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैं पिछले लेक्चर सारे अटेंड करूं, फिर इसकी समझ आएगी मुझे। जी बिल्कुल, आप पिछले इस बात सुने और जिसकी समझ ना आए उसको 3 बार सुने। मसलन एक बात आई है, मसलन हमारी ये बात है, आपको समझ नहीं आ रही, आप यहाँ वीडियो को रोक कर इसको याद करें, इसको याद करें, पहले इसको याद करें, वाहिद मुदक्कर मुखातब, वाहिद मुदक्कर मुखातब, इसको रटा लगाएं, 50 बार बोलें, 100 बार बोलें, फिर अगले को 50 बार, 100 बार, फिर अगले को, फिर इन तीनों को मिलाकर जो है 50 बार, 100 बार, 1000 बार पढ़ें,
پھر اگلے 3 کو جو ہے وہ ایک کو 3 بار، اس کو 3 بار، اس کو 3 بار، 7 بار، 21 بار، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ بارک اللہ فیک۔ جی تو جن کو یاد ہو چکی ماشاءاللہ، کتنے لوگوں نے 22 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، تو میں صرف 2-3 سے سنوں گا، تو سنائیں۔ کیا نام ہے، فرا سنائیں، یہ تو آسیہ با سنائیں، آسیہ با۔ جی فرا نے اوپن کیا، جی سنائیں جی فرا۔ چلیں آسیہ سنائیں۔ سمرین سنائیں۔ نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتم، تمنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کو پتہ نہیں ہم نے کیا سننا ہے، تو یہ والی 6 لائنیں یہ سننی ہے، تو دیکھ لیں، پتہ نہیں اور ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ایسے تو نہ کریں جی۔ دعا اظہر سنائیں، بس ٹھیک ہے، دعا اظہر سنائیں۔ تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ثروت خان سنائیں، ثروت۔ واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بارک اللہ فیکم۔ اچھا یاد رکھو، آپ لوگ کلاس میں کئی چیزیں سیکھتے ہو، اب دیکھو اس نے سنا لیا، میں نے اس کو ماشاء اللہ کہہ دیا، بارک اللہ کہہ دیا، وہ بہت خوش ہو گئی ہوں کہ آپ سبھی خوش ہوتے ہیں، اور طلباء کا یہ حق ہے کہ ان کی جو ہے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے جائیں۔ حالانکہ اس نے 6 کے 6 سیغوں میں مخاطب بولا ہے، تو یہ مخاطب نہیں مخاطب، اور جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت اس کو میرے خیال میں نے اس کو پکا کرایا تھا آپ لوگوں کو، مخاطب 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 مخاطب۔ سب لوگ اپنی زبان سے اس کو جنہوں نے ادا کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ میری اس بات پر عمل پیرا ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ ہر ایک ایسے پڑھے جیسے خاص میں اس کو پڑھا رہا ہوں۔ اچھا تو آپ نے بھی اگر کسی کو پڑھانا ہے تو ایسے ڈانٹ نہیں دینا، کوئی غلطی ہوگی ہے ٹھیک ہے، بعد میں اس کو درست کر دیں، تو غلطی کے دوران ہی اس کو اگر ڈانٹ دے گے تو جو اس کو آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور وہ آپ کی کلاس چھوڑ جائیں گے پھر۔ جی پہلے 6 سیغے ہم دیکھ لیتے ہیں جو غائب کے ہیں، وہ بھی ایسے بالکل سیم، پہلے مذکر غائب کے کر دینے ہیں، پھر مؤنث غائب کے کرنے ہیں۔ واحد مذکر غائب، مائک آن رکھے، آف رکھے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، دہرائیں، اور جو ابھی یاد کریں وہ ہاتھ کھڑے کریں، دوسرے جو ہے وہ موقع دیں نئے اسٹوڈنٹس کو، جو ابھی جو یاد کریں دہرائیں، اور جو ابھی یاد کریں وہ سنائیں۔ ثروت خان کہہ رہی ہے میں، اچھا آپ ثروت ایسے کیا کریں کہ آپ نے پہلے وہ سبق جو ہے وہ اس کو اپنی زبان سے ادا کر لیا کریں 2-3 دفعہ نا، مائک بند کر کے ہی اس کو پڑھا کریں 3-4 دفعہ پڑھ کر، پھر اپنا مائک یا ہاتھ پھر کر کھڑا کیا کریں، پھر وہ ہو جائے گا۔ جی اب ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے 32 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، جی سنائیں جی ارم بٹ۔ السلام علیکم۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ بارک اللہ فیک۔ جی تو سنائے مہوش اسلام آباد سے۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ۔ آخری 2 سیغے ہیں، اچھا ان کو آپ نے بعد میں پکا کرنا ہے، جن کو پکا ہو گیا ٹھیک ہے وہ بھی دہرائیں، اور جن کو ابھی تک پکا نہیں ہوا وہ بعد میں اس کو ضرور پکا کریں۔
वाहिद मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। और जब हमने पहले ये मुतकल्लिम पढ़ा था, इसके ऊपर हरकत लगाकर आपको याद करवाया था, तो अभी मैं इसको इस अंदाज से कर रहा हूँ कि अगर किसी ने पहली दफा सुना हो तो वो भी इसको सही तरीके से इसका नुतक कर पाए। वाहिद मुदक्कर, अच्छा ऐसे करना है, वाहिद मुदक्कर मुअन्नस, इकट्ठा बोलना है इनको, मुदक्कर मुअन्नस, फिर आपके लिए आसान होंगे वरना मुश्किल हो जाएगी। वाहिद मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, 3 बार दोहराएं। जी, सिर्फ इस लफ्ज को सुनना है, तो जो सुना सकते हैं वो हाथ खड़े रखें, सुनाए ताहिरा। ताहिरा शकील। जी। जो गोल दायरे में ये, हाँ ठीक है सुना। वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम। 3 बार सुनाए, 3 बार। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। अच्छा ठीक है, बारकल्लाह। अच्छा इसको ना ऐसे करना है, वाहिद मुदक्करो मुअन्नस, यानी इस वाव का नुतक भी दरमियान में है, मुदक्करो मुअन्नस, वाहिद मुदक्करो मुअन्नस, मुदक्करो 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 मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद मुदक्करो मुअन्नस, मुदक्करो मुअन्नस, मुदक्करो मुअन्नस, मुदक्करो मुअन्नस, वाहिद मुदक्करो मुअन्नस। अच्छा ये सुनाए, क्या नाम है, नूर चोगोतियाई, क्या नाम है? सर नूर जुख्ताई। चोगोताई जी। कबीला है कोई? सर कास्ट है। जात है? जी। ठीक है सुनाए। वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। मैंने कहा है आप अपने नाम के साथ आप लोग अपना इलाका लिखा करें। बारकल्लाह फीक। सर मैंने लिखा था चैट में, आप ही नहीं आ रहा सामने, ठीक ऑनलाइन है। होते हुए फिर लिख लूंगी। जी। तस्निया जमा मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, देखिए मुदक्कर मुअन्नस ऊपर वाला आ जाएगा ना। अब तस्निया जमा आपने बोलना है, तस्निया जमा मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया जमा, तस्निया व जमा, तस्निया जमा मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया जमा मुदक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। जी सुनाए जी। आयशा सिद्दीक, आयशा सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। सर ठीक 3 है, दफा सुनाना? हाँ 3 दफा। अच्छा, तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुतकल्लिम, मुअन्नस मारिया मुतकल्लिम। मुतकल्लिम ऐसे ही है, लाम के नीचे कसरा। तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। हाँ आपके नेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही, कट रही है। ठीक है कोई बात नहीं, बारकल्लाह फीक। अच्छा ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, फायदा अभी वक्त भी कम रह रहा है, तो कल का सबक भी हमारा इसी चीज के बारे में होगा। ये देखें यहाँ पर सीखे लिखे हैं, वाहिद मुदक्कर गायब, तस्निया मुदक्कर गायब, जम मुदक्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, तस्निया मुन्नस गायब, जम मुन्नस गायब, वाहिद मुदक्कर मुखातब, तस्निया मुदक्कर मुखातब, जम मुदक्कर मुखातब, वाहिद मुन्नस मुखातब, तस्निया मुन्नस मुखातब, जम मुन्नस मुखातब, वाहिद मुदक्कर मुन्नस मुतकल्लिम, तस्निया व जम मुदक्कर मुन्नस मुतकल्लिम। ये सारे सीगे रवानी के साथ एक सांस में आपको आने चाहिए, कल इंशाल्लाह सुने जाएंगे। और शुरू में जैसे आपने नासारा की गर्दान पढ़ी है, तो अगर कहा जाए कोई एक ऐसे सारी फ़आला की गर्दान सुना दे, लेकिन वो सुनाए जो अभी बनाए, यानी हमारी कल परसों की तो गर्दान या गर्दानों के अंदर अंदर जिसको इतनी सलाहियत पैदा होगी हो कि वो इससे गर्दान बना सकता है। जैसे हम 2-3 अल्फाज पढ़ भी देते हैं, फ़आला फ़आला फ़आलू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फालता फालतुमा फालतू फालती फालतुमा फालतूना फालतू फालना। अच्छा माशाल्लाह हाथ खड़े हुए हैं, सारे सुना सकते हैं ये गर्दान? सुनाए रिजवाना शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना रेगुलर आपको हाथ खड़ा करती हूँ, लेकिन ना आपने कभी नहीं सुना
میں سارا یاد کر کے آتی ہوں، پوری کلاسز لی ہیں الحمدللہ۔ یہ جو پہلا یہ فعالہ کا آپ نے کہا ہے نا، یہ تو میں نے ابھی یاد نہیں کیا۔ اچھا تو پھر آپ نے ہاتھ کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ خیر میں میں نے آپ سے یا کسی استاد صاحب سے بات کی تھی کہ میں ان چیزوں میں نا سلو ہوں، یہ جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں نا موبائل وغیرہ میں جب کھڑا کیا تھا نا وہ میں نے ناسارو پہ کیا تھا، اور میں نا اس کو جب ہٹانا چاہتی ہوں میں ذرا سلو ہوں نا، اس وجہ سے سوری سر۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی چیٹ میں لکھیں جو سنا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کا نام لوں اور اس کا ہاتھ بھی پہلے کھڑا ہوا ہو تو پھر جو ہے وہ سر میں سناؤں۔ حافظ عبداللہ سنائے جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ سب خیریت۔ الحمد فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتم فعلتن فعلت فعلنا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی سنائے نشوہ مریم سنائے۔ فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت عمر سنائے، فعلتما۔ رانا عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل فعل فعلوا فعلت فعلنا فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا۔ بہت خوب۔ اچھا اس کے متعلق بارک اللہ فیک، اس کے متعلق ہماری کل بات ہوگی، ابھی ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اس کردان کو کل آپ لوگوں نے دیکھانا ہے، اور خاص طور پر جو اس میں کلر کیا ہوا ہے ان حروف کو دیکھ کر آنا ہے کہ ان کو کلر کیوں کیا ہوا ہے۔ تا تما تم، فالتا فالتما فالتم، فالتی فالتما فالتن، فالتو فالنا، یہ تو ہے آخر میں، یہ نا ہے آخر میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی کوئی ایسے لفظ آئیں تو اس سے ان کی شناخت ہو جائے گی، اور ان کے ذریعے ان کا ترجمہ سیدھا ہوگا، آپ کو ترجمہ کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ تو ان چیزوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم یہ کل پڑھیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ آتے ہیں آخری دو مضامین کی طرف، وقت جو ہے رہ گیا ہے 35 منٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آج معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے بات کی، اور اس میں ہم نے تینوں چیزوں کو دیکھ لیا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ شروع میں ال ہے، الف لام ہے، شروع میں ال ہو تو اس کو بولتے ہیں معرف باللام، معرف باللام۔ اب پیچھے والی آپ ساری حدیثوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی شروع میں ال ہے ان کو کہنا ہے معرف باللام، یعنی وہ ہو جائیں گے معرفہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک دو کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، الاعمال، النیات، یہ ہو جائے گا معرفہ، یہ ہو جائے گا معرفہ۔ اچھا اب آپ میں سے کئی ایک نے پتہ کیا سوچنا ہے بھی انما کیا ہے، بھی اس کو چھوڑو ایک دفعہ، جو چیز جتنی پڑی ہے اس کو اتنی کو اپلائی کرو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں البر شروع میں اللہ آ گیا ہے، الخلق یہ اللہ آ گیا ہے۔ چلے اب بتائیں حسن الخلق، حسن جو ہے یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ چیٹ میں جواب دینا ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکر ہے، آگئی ہے سمجھ۔ آپ لوگ اپنے اوپر نہ قسم ڈال لو کہ جب میں بلواؤں جیسے بلواؤں ویسے بولنا ہے، وگرنہ آپ نے بولنا نہیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ بہتری آتی چلی جائے گی۔ آپ لوگ اپنے آپ کو مینٹین کرو مجھے ٹھیک کرنے کی بجائے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ال شروع میں ہے، الایمان شروع میں ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب درمیان میں آ گیا شعبۃ، اب بتاؤ شعبۃ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ نکرہ، نکرہ۔
اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ ایسے ہوتا شو، یعنی اگر من نہ ہوتا اور یہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا، پھر بتاؤ پھر یہ کیا ہوتا؟ معرفہ ہوتا کہ نکرہ ہوتا؟ معرفہ. لیں جی یہ تھی بات، کلیئر ہوگی. اچھا لا تباغضوا، اس پہ آپ نے غور نہیں کرنا. ضروری نہیں کہ جو چیز آپ نے ایک پڑھ لی وہ ساری چیزوں کے اوپر اپلائی ہو. جہاں پر آپ کو نظر آئے یہ اپلائی ہو رہا ہے اس کو اپلائی کرتے جو، اس کو لاگو کرتے جو. الدعاء العبادہ یہ ہو گیا. چلے ہوا بتاؤ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ. اب معرفہ کی آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہیں، تو یہ ان 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ہاں ضمیر، ماشاء اللہ. لیں جی کلیئر ہو گئی ہماری 8 حدیثیں، ان کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ کو اپلائی کر دیا. اب یہ کر لیتے ہیں کل معروف صدقۃ من غشنا، اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا میں نے کہا اس کو چھوڑتے ہیں، کہتے نہیں اس کو ضرور کریں بھئی، ہماری مان لیں. کیا خیال ہے؟ حدیث نمبر 11. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب. اچھا ایک نے کہا جی وہ ترجمہ ساری چیزوں کا بتایا کریں. بھی جن کا ترجمہ بتانا ضروری ہے وہ ہم بتاتے ہیں، آپ وہ یاد کرتے چلے جائیں. آہستہ 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 قطرے قطرے سے کیا بن جاتا ہے؟ دریا. ہاں ماشاء اللہ، آپ نے مائک آن کر کے کہا دریا. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، اکرمک اللہ، صادق اللہ علم و عمل. سمندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیسا دریا. آپ کا نام کیا تھا؟ ضیاء اللہ؟ ضیاء اللہ سعید. تو آپ نے دیکھ لیا اپنا تعارف نہیں کرایا، ہم آپ کا تعارف کرنا چاہ رہے تھے. کرایا نا شیخ، میں بنگلور سے ہوں. نہیں کرایا نا، وہ پتہ نہیں مائک کیا مسئلہ تھا، دور تھا یا جی مائک آپ کر دیتے نا، آپ کر دیتے جی. ہاں کیا کرایا تھا؟ محمد ضیاء اللہ خان سعید. ٹھیک ہے آگے. بی سول. ہاں اب تو فری ہوں. اللہ کا گھر میرا گھر، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میرا گھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے گھر میں عربی پڑھنا سیکھنا، علم حاصل کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی دعائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور ریا نمود سے بچائے. آمین. جی بارک اللہ فیک. حدیث ہم یاد کرتے ہیں المرء مع من احب. ہم میں سے ہر ایک کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد بھی اسی وقت فرمائی جب ایک آدمی نے کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عادت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہ لگا کوئی زیادہ تو نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت
इमाम मुहद्दिसीन के मोहब्बत, तो जिस की मोहब्बत दिल में होगी कल को उसके साथ होंगे। इस मोहब्बत का तकाजा भी ये है भी अपनी वुसअत, अपनी ताकत के मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करते चले जाए। कुरान और हदीस पर अलमरउ आदमी मा का माना है साथ, अलमरउ का माना है आदमी, साथ, मा मन उसके साथ होगा, अहब्बा जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे उसने मोहब्बत की, जिससे उसने मोहब्बत की। ये दुनिया में इन्होंने माने को बामफहूम करने के लिए बना दिया है, जिससे उसने मोहब्बत की, जिससे उसने मोहब्बत की। अलमरओ आदमी मा मन उसी के साथ होगा, अहब्बा जिससे उसने मोहब्बत की, जिससे उसने मोहब्बत की। ये माने को बामुहावरा करने के लिए क़यामत के दिन और ये दुनिया में इसका इजाफा कर दिया है कि दुनिया में जिसके साथ ताल्लुकात होंगे कल क़यामत को भी उसी के साथ होंगे। तो ये क्लास तो माशाअल्लाह देखो पाकिस्तान के कोने कोने से कैसे जनाब एक जगह पर जमा हो गए हैं। हाँ जी, तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको ऐसे ही जन्नत में एक साथ इकट्ठा फरमाए। आमीन। 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 और जो आदमी दुनिया में कुरान और हदीस को समझने के लिए किसी जगह जमा होते हैं तो फरिश्ते उनका गोल दायरा बना कर ना उनको घेर लेते हैं और उनका दायरा ऐसे दायरा 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 ऊपर आसमानों तक चला जाता है। ऊपर से रहमत बरसती है, रब की तरफ से रहमत उनको घेर लेती है। अच्छा, ये कैसे आप फरिश्ते घेरते होंगे? मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, आप में से हर एक एक आदमी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, फिर फरिश्ते सभी को कैसे घेरते होंगे? हाँ, ये लफ्ज़ मैं भूल गया, पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो तलबा किराम हमारे साथ इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से मौजूद है। हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला दुनिया में जो आदमी अकेला अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह तन्हाई में उसका जिक्र करते हैं, लोगों के साथ मिलकर जिक्र करें तो अल्लाह भी उस तरह फरिश्तों की जमात के साथ जो उससे बेहतर है उनमें उसका जिक्र करते हैं। और हम ज़ूम पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कोई कहीं आवाज़ जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, फिर अल्लाह भी ज़ूम पे जो है वो क्या करता होगा ना, क्या कर रहा है? अल्लाह के सामने तो वैसे ही मसाफते नहीं है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अलमरउ मअ मन अहब्बा, अलमरउ मअ मन अहब्बा। सर मुझे एक बात कहनी थी। जी सर मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, अल्लाह हमें इससे अच्छे से सीखने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा नस्लों को को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह अकबर, आमीन, बारकल्लाह फीक, हय्याकल्लाह। अच्छा, याद रखें यकीनन ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। हमारी कई बहनें, उनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक है, 3 4 है, वो पास उन्होंने बिठाया होता है, साथ वो खुद पढ़ रही हैं, बच्चे वो लफ्ज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वैसे अगर घर से वो कहीं सीखने के लिए जाएं तो मुमकिन ही नहीं। कई हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं, घर की उमूर खानदारी सर अंजाम दे रही होती हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके लिए सफ़र करना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही हमारे जो भाई हैं, कोई ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कोई अपने काम पे लगे होते हैं, कोई तो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में साथ पढ़ रहे हैं, अब वो कहीं जाकर कुरान हदीस के लिए जो है वो कहीं वक्त निकाले, जाने पे आधा घंटा, आने पे आधा घंटा, फिर वक्त लगाना और मुमकिन ही नहीं होता। इधर घर में बैठे जनाब, अच्छा अभी क्लास नहीं ले सके, चलो खैर कोई बात नहीं, कल 11 बजे ले लें, असर के बाद ले लें।
تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہ کہتی ہے سر بلنا چاہتی ہوں، بولنا چاہتی ہوں کہ بلنا چاہتی ہوں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹیک ہو گئی جی کوئی بات سر، سوری وہ ڈسٹرب کیا، لیکن بات شروع ہوئی ہے تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا بولنا چاہیے ہمیں کہ واقعی یہ کلاس سے آپ نے ابھی ساری بات شیئر کی ہے۔ ہم سب بچوں والے ہیں، اس کو ٹیچنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سب کچھ امیر ہے۔ آواز کٹ رہی ہے، میرے پاس شاید نہیں آ رہی تو سر مطلب حالات بھی آپ کی آواز مختلف نہیں ہیں۔ آ رہی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھی کلاس ہے جو سب سے بڑھ کے آپ لوگوں نے ہمارے لیے فری تعلیم کا مطلب کیا ہے، کہ کچھ لوگ تو چلو کر سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے جو چاہتے تھے کرنا، تو یہ بہت مطلب اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے۔ اللہ آپ کو اس سب کا اجر دے اور ہم سب کا بیٹھنا اللہ پاک قبول کرے اور ہم سیکھ بھی پائیں، اور آپ بہت اچھا واقعی سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ جزاک اللہ۔ جی سر السلام علیکم۔ سر جی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ سر چلے گئے ہیں، سر چلے گئے ہیں، ڈسکنیکٹ ہیں ابھی، شاید لائٹ چلی گئی ہے، خاموش رہیں سب۔
अस्सलाम वालेकुम। सर का पैगाम है कि आज क्लास इतनी ही होगी, तलबा छुट्टी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। एक नसीहत सुना दे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोई नज़्म वगैरह पढ़ दे भाई खूबसूरत के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं इंडिया से हूँ, जैसे वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ एक नाम है या फिर ये बाज़ाब्ता है कि यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होती है, हर जगह होती है? को होस्ट भाई जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो क्लास खत्म कर दें। मैं वही करने लगा हूँ। क्योंकि अभी तक ग्रुप में मैसेज नहीं आया, तो मैं ग्रुप के मैसेज का वेट कर रहा था। नहीं, वो सर से मेरी बात हो गई है। चले, ये भी 15 मिनट रह गए। चले ठीक है, ओके, थैंक, मैं कर देता हूँ। शुक्रिया।